السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے اور باقی جتنی مخلوق ہے وہ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ آواز ٹھیک کرو۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب یہ علامہ ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ سائنسدان ہے، یہ تاجر ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ فزیشین ہے، یہ سرجن ہے، یہ کتنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہیں، باہر آ کے سیکھتے ہیں۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے ہدایت علم دیا۔ چونٹی کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھاتا، خود اپنے اندر سے وہ یہ علم لے کے آتا۔ دانے کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھنا غلہ سٹور کرنے کے لیے کہ یہ کہیں نرم ہو کے اگ نہ جائے، یہ علم اس کو اللہ آسمانوں سے دیتا ہے۔ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، لائن کیسے بناتا، نکل کے واپس کیسے پہنچ جاتا، اور اس اندھیرے میں پورا خاندان کیسے ایک ملکہ کے تحت پورا خاندان 10 لاکھ چیونٹیوں کا خاندان ہوتا ہے، کس طرح ایک ایک کردار اپنے عمل میں، اپنی ڈیوٹی میں پوری طرح عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی۔ انہیں اپنے پرہیز کا بھی پتہ ہے، غذا کا بھی پتہ ہے۔ شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ یہ اپنے اندر ان کا علم پہلے سے۔ چوہا آج اپنے بل سے نکلا، بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے واپس۔ کیسے پتا ہے کہ یہ بلی میری دشمن ہے؟ اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے اور نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اور دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اسے 1 سال تک چلانا ہی سکھانا پڑتا ہے، پھر کھلانا سکھانا پڑتا ہے، پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ فرق ہے انسان اور غیر انسان۔ تو یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا پیپر تھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو 2 پانیوں سے پیدا کیا کہ اس کو ہم آزمائیں، آزمائش کے لیے پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی اور کان بھی دیے اور دماغ بھی دیا اور دل بھی دیا۔ اور چونکہ پیپر تھا، جانور کا پیپر کوئی نہیں، لہذا نہ وہ غلط کرتا ہے، نہ وہ غلط سوچتا ہے، نہ وہ اپنی ترتیب زندگی میں اپنے راستے سے ہٹانا بھی چاہو تو نہیں ہٹتا۔ ہمارے لیے ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تم شکر گزار بنو یا کافر بنو، یہ اب تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو امتحان کی وجہ سے ایک شیطانی طاقت ہے، اس کی دعوت ہے، ایک رحمان کی طاقت ہے اور اس کی دعوت ہے۔ اللہ کی دعوت انبیاء سے چلتی ہے اور آسمانی کتابوں سے چلتی ہے۔ شیطان کی دعوت زخرف القول سے چلتی ہے، غرور، جھوٹی باتیں، غلط چیزیں، لیکن پیش کرنے کا طریقہ خوبصورت، جھوٹ کو، زنا کو، شراب کو، چوری کو، ڈاکے کو، غیبت کو، رشوت کو، حرام کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی خریدار بن جاتے۔ اور ہمیں حق پیش کرنا نہیں آتا، ہم اتنی بدصورتی سے حق کو پیش کرتے ہیں کہ حق والے ہی گھبرا کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور شیطان میں یہ وصف ہے کہ وہ اپنی ہر غلط چیز کو انتہائی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتابیں، آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آخری کتاب کلام اللہ قرآن مجید، یہ تحریف سے پاک ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی جتنا سورہ شعراء میں ہے کہیں بھی نہیں۔ مختلف جگہ قرآن عربیا لقوم یعلمون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ مختلف جگہ پر قرآن کا تعارف ہے۔ لیکن مجھے سورہ شعراء میں جو قرآن کا تعارف ملا ہے ایک ہی جگہ، وہ پورے قرآن میں ایسا اور کہیں نہیں۔
یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میری اپنی جستجو کے مطابق میری بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر کہیں قرآن میں آیا ہو۔ یہ کس کا کلام ہے؟ پہلا سوال ہے کہ یہ بھائی کس نے بھیجا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انہو کہ تمہارے شک دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر شک و شبہ کے آسمان والے کا اتارا ہوا کلام، اور رب العالمین کے ساتھ کلام والے کی حیبت کو ذکر کیا گیا ہے کہ کلام والے کی حیبت نہ ہو تو کلام کی حیبت کیسے ہو؟ جب وہ کہنے والے کو نہیں جانتا تو اس کے کہے کو کیسے جانے گا؟ جب وہ حاکم کو نہیں جانتا تو حکم کو کیسے جانے گا؟ حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کرتا۔ میرا بھائی تھا نشتر کالج میں کارڈیالوجی کے وارڈ میں سیکھ رہا تھا، 2-3 ڈاکٹر نوجوان بڑے خوبصورت لمبے چوڑے سب کے اونچے اونچے قد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آیا، بے روبا سا، میرے نزدیک وہ انتہائی بے روبا آدمی تھا، اور تینوں ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے۔ تو مجھے خیال آیا یہ ضرور ان کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، ورنہ ان کا ویک کے بندہ ویسے ہی آ کے تھپڑ مارا انہوں نے دل نہیں کرتا۔ تو جب وہ چلا گیا تو میں نے طاہر سے پوچھا یہ تمہارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پڑھنے کے نام یہ ہے؟ میں نہیں جانتا تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چپڑا سی کتوں اندر آ رہا، اور وہ جانتے ہیں تو وہ ہل گئے۔ جتنا ہم لوگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو جانتے تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جاتا۔ حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں، تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ رب العالمین وَقُضِيَ بَيْنُهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، کل کائنات کا شہنشاہ، جس کا علم کامل ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ اس رب کا کلام ہے۔ اس کی طاقت کیسی ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، پوری طاقتوں کا مالک۔ اس کا ملک کیسا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اس کی طاقت، اس کا ملک، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ قل اللہم مالک الملک۔ اس کی تدبیر کیسی ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ اس کا انتظام کیسا ہے؟ لا تاخذہ لا یعودہ حفظہما، نظام چلاتا کیسے ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہر ایک پر اس کی نظر کیسی ہے؟ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اندھیرے میں اجالے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو نہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تو وہ ایک ہی وقت میں ساری کائنات پر ایسا حاوی ہے کہ نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ ظالم ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اتنا علم کامل ہے کہ زور سے بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو سنتا ہے، ہونٹ بند کر کے بولو اسے بھی سنتا ہے۔ میں نے ہونٹ بند کیے، میں نے کچھ کہا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ کہتا میں نے سنا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہوگا، تب قرآن کی عظمت آئے۔ اور ہم تمہیں جیسے پڑھاتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی طریقہ، اصطلاحی طریقہ، تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، عظمت نہیں آتی، جو قرآن میں ہلاتا نہیں۔ میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی، جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں، کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو، تم دیکھو تو سیرت کی نگاہ سے اور قرآن کی نگاہ سے، تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز سے، تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے۔ اس سے ہم بہت دور ہیں، ہم ذرا اکابر میں ہی پھنسے ہوئے، اس سے بھی بہت دور۔ حاشا وکلا کو میری مراد اکابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، لیکن بھائی ابو حنیفہ جیسی ہستی کہتی ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال،
تو جب آئے گی ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال، اللہ کے نبی کی بات 100% لیں گے، صحابہ کی بات دیکھیں گے، جو اس میں راجح ہوگی وہ لیں گے، لیکن جب آئے گی بات طاؤس پر اور مکحول پر اور ابراہیم نخعی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ کیا خوبصورت بات! یہ نہیں کہ انہوں تکبرن کا، ان کا وہ بھی جستجو کریں گے، ہم بھی جستجو کریں گے۔ اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی، پھر قرآن کی عظمت پیدا ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ لایا کون ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے، نبی ہماری زمینوں پر ہے، تو یہ کون لایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ کس کا کلام ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ۔ کس کے پاس آیا ہے یہ کلام؟ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر اترا ہے، پھر لفظ بن کر آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کا کلام الفاظ میں بند نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ صرف بخاری شریف کی روایت سے آپ لوگ جب پڑھو گے بخاری تو مثل سلسلۃ الجرس، یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ کہ بس جیسے گھنٹی کی آواز ہو، ایسے ہوتی گھنٹی کی آواز۔ پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو وہ الفاظ بن کر زبان پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کی زبان سے تورات نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے زبور نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے انجیل نہیں نکلی، آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی گئی۔ کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو۔ قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ! پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے۔ جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے گا۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے۔ ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، پھر درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتا بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی سنے گا۔ ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گے، تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی بھول جائے گی۔ تو تورات زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں، لکھوائی گئی، اس سے تو تبدیل ہو گئی اور وہ مٹ گئی۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیاب نہیں، کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں کہ یہ میرے رب کا کلام علی قلب، میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین۔ سبحان اللہ، انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ۔ قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا۔ کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بہت سے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو قرآن اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کا چیلنج آج تک باقی، کتنی سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے اعلیٰ عبارت تیار کر لو، کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤ، اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ،
کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک سورت ایسی لے آؤ، انا اعطینا جیسی ایک 3 آیات کی سورت لے آؤ۔ آج اتنے بڑے سورسز سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود اس چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہر چیلنج ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ۔ تو یوسف کو شوق ہے نا کرکٹ کا، بیٹے میرے کو، تو وہ سعید انور سے اس کو بڑی محبت تھی، تو اس کا ریکارڈ تھا 194 ون ڈے میں۔ تو وہ آیا میرے پاس گھبرایا، وہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا فلاں نے۔ میں کہا پتر میں تو نہیں پتا ریکارڈ ہوتا ہی کی وہ گھبرایا، اس کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 4 دن بعد پتہ لگا کسی نے توڑ دیا۔ میں نے کہا بیٹا ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے تھی، چیلنج ٹوٹنے کے لیے تھی۔ ایک چیلنج باقی ہے جو آج تک اسے کوئی چیلنج کر نہیں سکا، اور آج تک یہ تو بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے۔ میں نے بہت پہلے 98 میں ایک کتاب پڑھی، الامن ہو دون، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں، ان کے نام جو ہم سے نیچے۔ ایک نصرانی عربی نے وہ کتاب لکھی تھی، اس میں قرآن پہ قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، لیکن اس جیسا لا کے دکھا دو یہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، تو آج تمہارے پاس کمپیوٹر پہ اتنے بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ تم کیا سے کیا تارے توڑ کے دکھا رہے ہو۔ تو قرآن کے لیے ایک کے بار ایک سطر لے آؤ، ایک سطر۔ تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے، کوئی اسے نہیں توڑ سکتا۔ قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت کے بعد قرآن کیا کہتا ہے تو وہ سمجھ۔ شکر ہے درس قرآن کا رواج پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے بندے بندیاں سنا رہے ہیں، اور اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کی بھی مخلصانہ محنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی پر ایسے حقارت والی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کس کو کہاں سے کیا ہدایت مل جائے، تو میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کی بات۔ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ پورا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہیبت طاری ہوگی اور کلام کی ہیبت طاری ہوگی، پھر ایک دم دل دماغ جھکتے چلے جائیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب فیہ بھی چیلنج ہے، آج تک اسے کوئی نہیں توڑ سکتا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بیان کو، میری کتاب کو، میری تصنیف کو میں خود ہی چیلنج کر دیتا ہوں، نہیں جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح ہے۔ میں خود اپنی بات کو توڑ دیتا ہوں، تو اوروں کو تو زیادہ طاقت ہے میری بات کو، میری کتاب کو توڑنے کی۔ لیکن قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آؤ اسے توڑ کے دکھاؤ، اس میں سے کوئی کچی بات نکال کے دکھاؤ۔ اور ریب کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ نہیں، ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں، اس لیے ہم شک اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شک تو خود عربی کا لفظ، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عموم، دماغی تردد، خلجان، بے چینی کے لیے 3 لفظ ہیں عربی میں، 3: شک، مریا، ریب، یہ 3 لفظ ہیں۔ دماغ میں کوئی چیز اٹک گئی ہے، واضح نہیں ہو رہی، اس کے 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں کے لیے 3 لفظ ہیں۔ شک جب انتہائی شدید کیفیت ہو، کچھ پتہ نہ چل جائے، اس کیفیت کو عربی میں شک کہتے ہیں۔ مدرسہ حسنین جانا ہے، وہاں چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ اس سے نچلا درجہ ہے مریا۔ مریا کیا ہے کہ لگتا ہے یہ راستہ ہے، لیکن یار ابھی کوئی پکا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھتا ہے یا خود دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ جو راستہ جا رہا ہے نا، یہ میرے خیال میں حسنین مدرسے کو جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ہو۔ تو دماغ کی پہلے کیفیت یہ تھی، یعنی کوئی جہت، کوئی طرف وزنی نہیں تھی، بلکہ ایسے پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے، اس کو شک۔ اب یہ ہو گیا کہ یار یہ ہے راستہ، چلو پتہ کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں مریا۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ فلا تکن فی مریۃ من لقاء رب، مریا قرآن نے استعمال کیا۔ تیسرا ہے لا ریب، ریب کیا ہے کہ وہاں
جہاں سے ہم ادھر مڑتے ہیں وہاں آ کر وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہے، یار حسنین کدھر؟ ابھی یہ جملہ پورا نہیں کیا، حسنین کدھر ہے کہ سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے، یہ میری کیفیت دیکھ، یہ ریب ہے وہ، اور وہ ریب گیا۔ ایک لمحے کے لیے جو شک پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو تردد پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو اوپر نیچے ذہن جاتا ہے اور فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، فوراً کدھر ہے؟ ہاں وہ بورڈ نظر آ گیا، بورڈ نظر آ گیا۔ اس ادنا سے وقت میں خفیف سی شک کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ تو اب شک اس کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی لمبی تفصیل اردو میں کریں تو وقت تو ایک ہی لفظ پورا صفحہ لے جائے گا۔ تو یہ میں تمہیں قرآن کا حسن بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا بے وقوفو، اس کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے، تو شک کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ ایک لمحے کا ہوتا یہ یا وہ، یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یار پتہ میرے خیال میں ادھر جانا ہے پر پکا پتہ نہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا، وہ ادھر جانا ہے ادھر ہی جانا ہے۔ وہ اس ایک لمحے کے ہزارویں حصے کے کیفیت کو ریب کہتے ہیں۔ تو میرا رب لا ریب فیہ، سود حرام ہے لا ریب فیہ، شرک حرام ہے لا ریب فیہ، کفر ہلاکت ہے لا ریب فیہ، جھوٹے پہ لعنت ہے لا ریب فیہ، ظالم پر لعنت ہے لا ریب فیہ، زنا حرام ہے لا ریب فیہ، شراب حرام ہے لا ریب فیہ، نماز فرض ہے لا ریب فیہ، جنت موجود ہے لا ریب فیہ، جہنم موجود ہے لا ریب فیہ، زمین آسمان کا ایک ہی بنانے والا ہے لا ریب فیہ، محمد مصطفیٰ ان کے آخری رسول، ان کے بعد کوئی رسول نہیں لا ریب فیہ، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے لا ریب فیہ، مالک اللہ ہے لا ریب فیہ، رزق اللہ دیتا ہے لا ریب فیہ، موت اللہ لاتا ہے لا ریب فیہ، زندگی اللہ لاتا ہے لا ریب فیہ۔ اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پورے قرآن پہ پھیلا دو، ایک لفظ کا یقین سیکھ لو، سارا قرآن سمجھ میں آئے۔ اب تم شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے قرآن تمہیں ہدایت کیسے دے؟ تم سے مراد میں اور آپ، ہم ساری امت کا یہ حال، لا ریب، کیا خوبصورت، لا ریب، خیانت پہ لعنت لا ریب فیہ، سچائی کو شاباش لا ریب فیہ، انبیاء برحق ہیں لا ریب فیہ، روزہ فرض ہے لا ریب فیہ، زکوٰۃ فرض ہے لا ریب فیہ۔ ارے اگر پاکستان کے مالدار زکوٰۃ دیں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک غریب بھوکا نہیں سو سکتا۔ صرف فیصل آباد کے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے، اتنا مال ہے لوگوں کے پاس۔ لیکن قرآن نہیں جانتے لا ریب فیہ، مال کی محبت نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اندھے ہو گئے، نہ کسی غریب کے آنسو نظر آتے، نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی، نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے، بلکہ اشد و قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی حرص و ہوس نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا۔ دو ٹانگ پہ چلنے والا، بولنے والا ایک جانور ہے، جانور کو کیا پتا رحم کیا ہوتا ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ شکر ہے اللہ کے نیک بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، کہ مدارس چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ۔ اگر سارے مالدار سخی ہوں تو سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہوں تو کوئی غریب نہیں۔ میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، میرے رب نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی پوری زندگی ہمیں بتا دی، ہمارے سامنے پیش کر دی۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے، ہمیں اگر نہ پتا ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں اور سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے نکلتا تھا اور زیادہ نکلتا تھا۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے،
پینے پر جو باڈی کا ریئیکشن ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 پھڑکنے لگتی. آپ سب سے کہتا ہوں غصے کو پینا سیکھ، چپ رہنا سیکھ. خاص طور پر ان بچیوں سے کہتا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، بہت ظالم، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں چاہے دنیا دار لوگ. اس لیے میرا چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ بہت پسندیدہ تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ ہو، ایک دوسرے کے مرتبے کا پتہ ہو. لیکن اب ٹانگ اڑانا ہی ہماری معاشرت بن چکا ہے تو زندگی اجیرن ہے. ایک لڑکا لڑکی زندگی شروع کریں تو ایک کے مسائل ہیں اور اس کے مسائل ہیں تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ جاتی ہے بچی، خامند کے مسائل الگ، ساس کے الگ، سسر کے الگ، نندوں کے الگ، دیور کے الگ، بھابھی کے اور اس کے مامیوں کے الگ، چاچیوں کے الگ، دادیوں کے الگ، نانیوں کے الگ. ہکو سس سے کافی ہے مسائل واسطے. تو باقی رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. میرے رب کی شریعت پڑھو. اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمے اس کو گھر لے کر الگ زندگی شروع کروں. میری بیوی کے ذمے نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت، میری خدمت کرے گی میرے ماں باپ کی. اگر مجھے اتنی سخت نہیں تو میں اس کو کرائے پر گھر لے کر دوں اگر وہ چاہے. اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا لازمی حق ہے. اس کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، وہ ٹوائلٹ، وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے، وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو تھوڑا الگ وہ لا کر دے دیتے بتا ہے ویکھو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے، شادی نہ کرے. کسی کی بیٹی کو برباد کرنا، ذلیل کرنا، یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے. اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں. ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. اتنا اس کو پیار دیتے. آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے رشتوں کو بھلا دے. آنے والی کو عزت دی جاتی ہے تاکہ وہ پچھلی عزت کو بھلا دے. لیکن اگلے ہی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹھی کیوں نہیں، یہ کھانے کی پئی تیری بیگم نے مینوں سلام ہی نہیں کیتا، میں اودی سس مینوں پانی ہی نہیں پوچھا. میرے نبی کی زندگی پڑھو، کیا خوبصورت زندگی. کیا میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے. سنو حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبۃ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے. اور سن لو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. 40 سال ایک ایجڈ عورت کے ساتھ گزارے، 2 نکاح میں بیوہ ہو چکی ہیں. ابو حالہ سے پہلے ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوں، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوں. پہلے سے 2 بچے، ایک ہند ایک حالہ، اور ابن عابد کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام مجھے کہیں نہیں ملا. 2 نکاحوں سے بیوہ، ایک جگہ منگنی ٹوٹ کے میرا نبی 25 سال کے، وہ 40 سال کی، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے. کہ آنے والا باطل جب اس قسم کے خرافات بولے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ اگر ہمارے نبی کو عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا آدمی وہ 40 سال، وہ تو کہے گا مجھے 20 سال کی لڑکی سے کرنا. اور پھر میرے نبی کا حسن، پھر جب آپ 50 سال کے ہو گئے تو آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا سے، 50 سال کے ہوں، وہ بھی 50 سال کی تھی. پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا. پھر جب مدینے گئے تو آپ نے وہاں جا کے 9 شادیاں کی. میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ کی قسم تمہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے 1 لوٹا پانی لے لو نماز ہو جائے گی. اور افریقہ میں گیا، اتنے پانی کے ساتھ لوگ وضو کرتے ہیں، وہاں پانی کم ہے تو سرائی ہے تو وہ ہماری طرح پانی بہاتے نہیں، وہ ایسے کر کے یوں کر کے اس کو سارا گیلا کر لیتے ہیں. تو وضو کے لیے تو 5 لوٹے پانی چاہیے اور 1 گھنٹہ چاہیے، اور نماز کے لیے 1 گھنٹہ پانی چاہیے. لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میری کیسی گزرے؟ یونیورسٹی میں ہوں تو ٹیچر کے ساتھ کیسا ہوں، یونیورسٹی میں ہوں تو اپنے ساتھی کے ساتھ، یونیورسٹی میں لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں، لڑکے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، میں یہاں کس حیا کے ساتھ زندگی گزاروں اور کن آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ یہاں میں زندگی گزاروں؟ میرا اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے؟ جب میں گھر میں جاتا ہوں، اگر میں بچہ ہوں اور میری ماں اور باپ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر میں خامند ہوں تو
تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں گھر میں داخل ہوں میرے نبی کے طریقے کے ساتھ تو میں باپ ہوں، میں گھر میں آؤں اور میرے بچے سہم رہے ہوں تو میں باپ نہیں، میں تھانے دار ہوں، میں پروفیسر نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں گھر میں انٹر ہوں اور میری بیوی پریشان ہو جائے تو میں خاوند نہیں، میں خاوند نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں کلاس روم میں آؤں اور بچوں کے چہرے لٹک جائیں تو میں پروفیسر نہیں ہوں، تھانے دار ہوں، میں نہ آؤں اور بچے کا شکر ہے نہیں آئے، سر نہیں آئے، تو یہ سر نہیں ہے، یہ سر ہے۔ سر وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے بچوں کے چہرے کھل جائے، خامند وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے، بیوی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے خامند خوش ہو جائے، اور دیکھ کے دوبارہ باہر بھاگنے کو جی چاہے تو بیوی تو ڈین ہوئی ہوتی۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی۔ اور بچوں اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو 2 حدیثوں میں آ جائے گا، ایک زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے، اور ایک اپنے دل کو پاک رکھو ہر انسان، تو پورے نبی کی زندگی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، پوری زندگی۔ ہمارے ہاں صرف عبادات اور تسبیح تک کا دین موجود ہے، لیکن میرے نبی کی معاشرت، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا عزت دینا دیکھو، عزت دینا دیکھو۔ اب ٹیچر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بلاتا سر تو اب یوں کرتے ہیں، ہاں میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا تو وہ کیا کرتے؟ وہ تو سارے سروں کے سر تھے، سرداروں کے سردار۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، فل چہرہ بھی چھاتی بھی۔ ادھر سے کوئی بلاتا ہے یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے۔ کوئی ادھر سے بلاتا ہے، رانجھا صاحب مجھے بلاتے ہیں ادھر سے، ہاں جی میں تو ادھر نہیں کہوں گا، لیکن جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تو اب یوں کیا کرتے۔ اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے، اور ساتھ اسمائل دیتے، پورا مڑتے تھے، چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے۔ بیٹی فاطمہ گھر میں آتی ہے، بچوں کو کس طرح ڈیل کیا، مائیں روزانہ میرے پاس، مائیں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ یہ بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں، آپ سب باپ بیٹھے ہو، جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، لیٹے ہوئے، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا، آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا ہے، اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھی، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو، تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی ہے، کہا تمہیں پتا یہ رول نمبر کس کا ہے، کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے، اظہار محبت فرماتے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو
اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار، اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتا چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے۔ آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آگے حضرت جابر ایک دفعہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی۔ تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے، میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے، مقدس ترین نسبت، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود سوچو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے، معلم بننا، ٹیچر بننا۔ لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل کو سنبھالا۔ پہلے میں خاندان رسول کی تھوڑی شان بیان کروں کہ یہ کیا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو منتخب کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا، ان میں سے مضر کو منتخب کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، مضر آپ کی نسل میں ایک شخص ہے تو قریش کو چنا، پھر قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان اور کوئی نہیں، اور مجھ سے عالی آباء و اجداد اور کسی کے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوری دنیا کا مشرق و مغرب الٹا پلٹا کے دیکھا، میں نے آپ کے خاندان جیسا، بنو ہاشم جیسا خاندان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو جب نکاح ہونے لگا سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ اوپر سے جبریل فیصلہ لے کر آئے۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے سیدہ سے فرمایا بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا
میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا پچھلا خاکہ ہو گیا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں حسن۔ پھر جب آپ نے اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا، پھر جب حسین پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب۔ آپ نے کہا نہیں حسین۔ پھر آپ نے فرمایا آدم کی نسل میں آج تک یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، حسین علیہ السلام، تو میرے نبی ایک شادی پہ جا رہے تھے، تو راستے میں بچوں کے ساتھ حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے یوں کیا پکڑو بھائی بچے کو پکڑو، تو حسین آگے بھاگے، پھر ہم نے کہا پکڑو بھائی پکڑو، پھر اور آگے بھاگے، اب لاڈ کر رہے تھے، پھر کہا پکڑو بھائی پکڑو، وہ اور آگے بھاگے تو آپ نے پکڑ لیا اور تھوڑی اٹھا کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اور آپ نے فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بھی بغض رکھے گا۔ عرب کی تہذیب میں عرب سردار بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، چھوٹے بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، یہ عورتوں کا کام ہے مردوں کا نہیں۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک تو نا یہاں اٹھانا، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، لیکن آپ باہر تشریف لائے تو حسن اس کندھے پہ سوار تھے اور حسین اس کندھے پر سوار تھے، اور آپ ان کو یوں لے کر باہر نکلے تو ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا صرف میں ہی نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ جب یہ تھوڑے سے چلنے والے بن گئے تو آپ جاتے بیٹی کے گھر، فرماتے این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے تو آپ ان کے لیے اس طرح ہاتھ بھی ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کہتے اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، کہ دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ سوار کرا کے پورے کمرے کا چکر لگاتے کئی دفعہ، پھر کہتے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر ان دونوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور ان کو چکر لگواتے۔ ایک دفعہ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا اور ایسے ہی چکر لگا رہے تھے، اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے، وہ کہنے لگے اوہ ہوئے 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 اتنی بڑی سواری۔ تو آپ نے فرمایا اوئے ہوئے ہوئے اتنے بڑے سوار بھی تو دیکھو کون ہے۔ تو اس طرح آپ کے لاڈ تھے۔ اب رونے کی بات بتاتا ہوں، آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا مجھے ملنے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو وہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روکا، وہ رو پڑے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو، انہیں رلایا مت کرو۔ بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ اور مولا علی کا گزر ہوا، آپ کا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ، ان کو دھوپ لگ رہی ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ پیاس سے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے، خیر آپ کو تو پتا تھا، آگے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ اندر گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اتنی آواز کے آواز دروازے سے باہر آنے لگی۔ تو ام سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئی تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا ماں باپ میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا
یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی، اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ وہ کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے، اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھے، جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت حسین کی۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریا کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا، تو میں اس کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو وہ کندھوں پر چڑھنے والی روایت تو مشہور ہے، میں ایک اور روایت بتاتا ہوں۔ تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا آپ کے سامنے، اور ایک آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا، ٹھیک ہے، ایک آگے ایک پیچھے۔ تو اب وہ دونوں تبادلہ کرتے، حسن ادھر گھستے، حسین ادھر گھستے، پھر حسین ادھر گھستے، حسن ادھر گھستے۔ یہ کراسنگ دونوں بچوں کی پوری نماز میں چلتی رہتی تھی، اور آپ سکون سے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ واقعہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کبھی دونوں کٹھے اوپر بیٹھ جاتے کمر پر، کبھی ایک بیٹھتا تھا، کبھی حسن کبھی حسین۔ تو ایک دفعہ دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، تو تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے، تو آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ ادھر آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے یوں کر کے اشارہ کیا کہ مت روکو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب دونوں بچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابی ہما و امی لا ترضوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا۔ کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے بازو پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسے ایسے جھولا جھلا رہے ہیں جیسے مائیں بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں اسعد المرتقى، پہاڑی پہ چڑھ بیٹا، پہاڑی یعنی اوپر ٹانگوں پہ چڑھ۔ تو وہ آہستہ 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 اوپر آئے، یہاں تک آئے، گھٹنوں تک۔ آپ نے کہا اور آگے آؤ، وہ اور آگے آئے، وہ اور آگے آئے، وہ یہاں آپ ایسے ہو گئے، اور یہاں سینے تک ان کو چڑھایا اور ان کے بازو فکس کر کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں،